اور ریچل کی طرف مجھے بہت سارے سوال لے کر بڑھنا ہے. یہ بتائیے یہ پورا واقعہ ہے کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا؟ کیا میں آپ سے پہلے بات کر چکی ہوں جو بھی ہوا ایک انسیڈنٹ. کب کا واقعہ ہے آپ کا کہنا ہے؟ یہ اگست کا ہے, 25 اگست کا. 25 اگست کا 2015. کیا وجہ ہے کہ پہلے آپ بتائیے کہ ہوا کیا تھا؟ ظاہر ہے آپ کسی بھی عورت کی رسپیکٹ نہیں کرو گے, کسی کے اوپر تنقید کرو گے تو اب ڈیفینیٹلی تھپڑ تو کیا جوتے بھی کھاؤ گے. کوئی بھی بندہ ہو, سب سے پہلے عورت کی عزت ہے, رسپیکٹ ہے, اور جو لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو ان کے خلاف تو میرے خیال سے ایسا ہونا چاہیے. میں کہتی ہوں کہ آنے والی جو ہیں ان کے لیے ایک پروٹیکشن ہے. آج میں نے یہ سٹیپ لی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ریچل بیبی, اس کی کیا وجہ ہے کہ اگست کا واقعہ ہے اور اس کے بارے میں جو بیان ہے, یہ جو تفصیل آپ ہی کی طرف سے سامنے آئی ہے وہ آپ نے ابھی دی ان دنوں نومبر میں, تو ستمبر, اکتوبر, نومبر, 2-2.5-3 مہینے کے بعد, کہ اس وقت آپ نے کیوں نہیں یہ بتایا کہ ایسا ہوا؟ یہ ابھی بھی میں اس چیز کو نہیں کھولنا چاہتی تھی. کیونکہ وہاں پہ واقعہ ایسا تھا کہ اس کا جو حیدرآباد والا قصہ سامنے آیا تو مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ وہاں پہ بھی ایسے ہوا تھا. تو آپ اس کو مطلب آپ بتائیں کہ کیوں نہیں آپ بتا رہی, کہ تاکہ آنے والے وقت میں مطلب یہ ہے ایک پاکستان کا سٹار ہے, ڈیفینیٹلی اس بات سے ہم ڈینائی تو نہیں کرتے, اور ایک مطلب اس کے لیے کیریئر کے لیے بھی اچھا نہیں ہے یہ وہ. تو اس طرح کی حرکات اگر بار بار ہوتی رہیں تو یہ ہمارے لیے باعث بدنامی ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ 3 ماہ پہلے والا اگر تھپڑ اس وقت میں ڈسکلوز کر لیتی تو شاید آج حیدرآباد والا واقعہ نہ ہوتا. اچھا, اور یہ واقعہ کینیڈا کا ہے؟ نہیں, یہ ناروے کا ہے, اوسلو کا. اچھا, یہ فرمائیے کہ آپ نے جو کہا ہے اس کا ثبوت کیا ہے, یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ جو آپ نے کہا ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں جی, چھیڑ خانی کے تو کوئی ثبوت نہیں ہوتے کہ میں ایویڈنس دیتی پھروں, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں اسے بدنام کروں. ٹھیک ہے, اور مطلب میرا کوئی ہرگز ایسا مقصد نہیں تھا. اگر میں ایسی کوئی سٹنٹ بنانا چاہتی تو وہاں پہ اور بھی لیجنڈ تھے, وہاں پہ اور بھی نمبر لوگ تھے. کتنے گواہ تھے اس واقعے کے جو آپ کو یاد ہے؟ جن کے ساتھ بندہ کوئی ایشو کریٹ کرے, کوئی سٹنٹ بنائے, اچھے انسان کے ساتھ بنائے. میرے لیے تو مطلب وہ جب بھی میں نے دیکھا ہے تو سکینڈلز میں ہی دیکھا ہے. نہیں, وہ تو ایک الگ ان کا مسئلہ, لیکن آپ کے پاس اس واقعے کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے؟ ایویڈنس کی بات نہیں, اگر ایویڈنس کی مجھے ضرورت پڑی تو ڈیفینیٹلی میں ایویڈنس دوں گی. اچھا, آپ کے پاس ایویڈنس بھی ہے؟ جی, ایویڈنس کیوں نہیں دوں گی, اگر جب اتنی بڑی بات ہو گئی ہے, میں نے میڈیا کے سامنے کہہ دیا ہے. کس نوعیت کا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس گواہان ہیں یا آپ کے پاس ویڈیو کی شکل میں ایویڈنس ہے؟ دیکھیں, میرے پاس دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا, نہیں ہیں یا ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہوں گی, جب مجھے ضرورت پڑے گی میں اس چیز کا. دیکھیں, کسی بھی ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. مجھے نوٹس بھجوا دیا گیا, میرا لیگل اسے نوٹس کے تھرو جواب دے گا. 50 کروڑ کا غالباً نوٹس بھجوایا آپ کو؟ 50 کروڑ کا نوٹس بھجوا دیا گیا. سب سے بڑی بات کہ 50 کروڑ کا نوٹس میں دے کے میں نے کہا یہ تو اس بات کو بالکل ہی نہیں سیریس لے رہے. تو اب اس کا یہ ہوگا کہ لیگلی اسے جواب دے گا. آگے مجھے ایویڈنس کی ضرورت پڑی تو ضرور میں وہ کروں گی. میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ میں مطلب نہ یہاں تک جاؤں. اگر وہ یہاں تک, یہ عمر بھی جانتا ہے, یہ میں بھی جانتی ہوں کہ کیا واقعہ ہوا تھا. جی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے دی ہے, اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ لیکن جی, میں نے اگر مشہور ہونے کے لیے لگانا ہوتا تو کسی اچھے انسان کے ساتھ لگاتی. میری نظر میں وہ ایک 12th مین ہے جو بار بار اس کے سکینڈلز, اس کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور یہ میں کیا بات کروں گی, مشہور اگر ہونا بھی ہو تو کسی اچھی چیز کے ساتھ بندہ ہوتا ہے, لیکن میں اس کو سدھارنے کے لیے بات کی ہے. اور بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں وہ دیکھیں, ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں ایز اے ایمبیسیڈر جاتے ہیں, ہم اپنے ملک کی نمائندگی کرنے جاتے ہیں. میں اگر پاکستان سے یہاں سے, یہ میرے بھائی ہیں, ان کے ساتھ میں گئی ہوں, ان کا کام ہے مجھے تحفظ دینا. ٹھیک ہے جی, کل بھی ان کے ساتھ کوئی بھی سٹار جاتی ہے, یہ اپنی ہی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کریں گے. بہت بہت شکریہ ریچل صاحبہ, آپ تشریف لائیں اور آپ نے اپنا موقف بیان کیا. بہت بہت شکریہ گلو بھائی, آپ سے مل کے ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ, دل خوش ہو جاتا ہے آپ کو دیکھ کے. ناظرین, یہ تھا آج کا شو. ریچل بی بی کا موقف جو ہے وہ سامنے آ گیا. عمر اکبل صاحب اگر اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ حاضر ہے. ریچل بی بی نے جو کہا, آپ کتنی صداقت سمجھتے ہیں, کتنی نہیں سمجھتے ہیں, یہ آپ ناظرین نے فیصلہ کرنا ہے. یا جیسے ریچل بی بی نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں یا نہیں ہیں, یہ بھی وہ جانتی ہیں. ہمارا پلیٹ فارم بہرحال عمر اکبل صاحب کے لیے حاضر ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.